سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی 2 روز بعد ہی ایک چھٹا دور ہونا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان انہی معاہدوں کو لے کر، اس سے پہلے ہی یہ اٹیک ہو جانا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور وجہ کیا معلوم ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، وجہ تو خود صدر ٹرمپ کا جو بیان آپ نے کوٹ کیا اس میں واضح ہے کہ وہ جوہری حوالے سے معاہدے پر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے تک انتظار کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس خطے کی صورتحال دیکھیں تو حزب اللہ اور حماس کے بعد باری تو ایران کی تھی اور اسرائیل کے عزائم بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ لیکن جس انداز میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، 5 دور تو ہو چکے تھے، تب بھی یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیں، وہ آپ نے جو بیان کوڈ کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں، لیکن تھپکی اسرائیل کے کوئی اقدام بھی اسرائیل کی امریکہ کی تھپکی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ جو بیان ہے وہی اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے تو یہ ہو گیا۔ اور یہ جو چھٹا دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن بن پائے گا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل ہے، اور یہ سارا سلسلہ کیوں کر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس پلان کا حصہ ہے، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نیوکلیر پر، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا کے اندر ایک آگاہی سامنے آئی ہے، اور خود یہ یورپین ممالک ہیں وہ اسرائیل پہ کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جرمنی، فرانس، یہ سارے لوگ اس پہ کہہ رہے تھے، اور نیتن یاہو صاحب اس سارے پریشر کا تو کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا نا اسرائیل پر۔ انہوں نے اس صورتحال سے توجہ ہٹانے کی ایک منظم کوشش ہے کہ وہ صورتحال میں متنع کھڑا تھا کہ امریکہ بھی بظاہر، دیکھیں جو بھی کہتا نظر آئے ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے جو ایک نسل کشی کا عمل ہے، کیا بائیڈن صاحب کا انجام دنیا نے نہیں دیکھا کہ بائیڈن صاحب جو کہتے تھے کہ ہماری طاقتیں اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے، اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ خود امریکی معاشرے کے اندر ایک شدید رد عمل سامنے آیا اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں۔ لہٰذا یہ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں چلے گی، اور جو آپ نے کویسچن ایک ریز کیا کہ ایران اپنا رد عمل دے گا، پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا دشمن ہو، یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ بھارت پاکستان پر جارحیت مسلط کرنا چاہتا تھا، تو پاکستان کی فضائیہ کو وہ اپنی ہواؤں اور فضاؤں کو بھی سونگا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ایک تو ایران کی انٹیلیجنس اور جاسوسی سسٹم کی نااہلی سامنے آئی ہے، پھر انہوں نے میزائل وہاں سے ہی داغے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے کہ ان کی سرزمین کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ اور یہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایران رد عمل دے گا، آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی عوام سڑکوں پر آ گئے، اور 1 سال سے خود ایرانی لیڈرشپ انہیں تیار کر رہی تھی کہ اگر اسرائیل اس طرح کا حملہ کرے گا تو ہم اس کا رد عمل دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقتی طور پہ یہ رد عمل نہیں ہوگا، لیکن کچھ روز کے بعد وہ لازمی رد عمل دیں گے اور بھرپور دیں گے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر اتنا زیادہ تنخواہ میں اضافہ کس کے کہنے پر ہوا؟ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر نوٹس لیا ہے تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اس لیے کہ وہ خود تنخواہ نہیں لیتے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کہانی سب ملی جلی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے، میں آپ کو اس پروگرام میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں پر ان کی تنخواہوں اور مراد کی بات آتی ہے، یہ 100% آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ اراکین اسمبلی، دوسرے مرحلے پہ وزراء اور وزراء مملکت، تیسرے مرحلے پہ ان کی تنخواہیں، اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ ان پہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کی حالت زار کیا ہے۔ لیکن سلمان صاحب، یہ ذرا گتھی سلجھائیے نا، یہ تنخواہیں انہوں نے خود بڑھائی ہیں یا اس میں وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا ہے؟ سب کچھ تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا ہے کہ یہ فائنانس کمیٹی سے یہ ریکمینڈ کروائی گئی ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اور وہی طبقہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہو سکے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے اسی لیے سٹارٹ میں کہا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو زمینی حقائق کا قطعاً کوئی ادراک نہیں۔ ان سے جب کل سوال کیا گیا
کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بجٹ کے اندر کم از کم جو عام آدمی کے لیے تنخواہ کے وہ 37,000 ہوتی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ 37,000 ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ ریلیف کا عمل، یہ چادر سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ سرکاری ملازمین کے لیے تو پہلے 6%، پھر 10%، پینشنرز کے لیے 7%، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کے لیے 600%، وزراء کے لیے 400%، اراکین اسمبلی کے لیے 300%۔ بات وہی ہے کہ ان پہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کے نوٹس کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں میں نے کہا یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کم رانا صاحب نے لیا، خواجہ سعد رفیق نے لیا، خواجہ آصف نے لیا۔ کیوں لیا؟ کہ میں نے جب خواجہ سعد رفیق نے سب سے پہلے بات کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کی اس نے، اور وہ آج بھی مطلب درست بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے رد عمل پہ مجھے حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن مجھے یہ سمجھ لگ گئی تھی کہ اب وہ نوٹس ضرور ہوگا، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب کی اس پارٹی کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کیا یہ واپس کرا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال لگتا۔ البتہ وہ ہمیشہ کفایت شاری کی بات کرتے ہیں، اور کفایت شاری کی انہوں نے باقاعدہ ایک مہم تیار کروائی تھی ہمارے ناصر کھوسا صاحب، وہ کاغذوں کی حد تک ہی رہی، وہ سارا کچھ کاغذات میں رہی، بلکہ اس پہ ایسے طبقات کے لوگ تھے جو 15 لاکھ روپے پینشن لے رہے تھے، اور وہ بجائے انہوں نے اس میں ریکمینڈ کیا کہ ان کی پینشن تو 5 لاکھ روپے کر دے۔ تو میرا خیال پرائم منسٹر صاحب کی سب کچھ چلتا ہوگا، لیکن شاید یہاں پر نہیں چل پائے، یہاں نہ چلے۔